ہم اپنے سوشل میڈیا کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، آج ہم ڈائجسٹ کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، آج ہم اخبار کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت وہ شاید ہمارے معمول میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ تیسری ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کی سعی کریں، اللہ کی اس کتاب کو سمجھا جائے۔ قرآن کہتا کیا ہے، یہ میسج کیا ہے، یہ پیغام کیا ہے، اس میں رب نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے۔ حضرات محترم، قرآن پاک کو سمجھنا بہت آسان ہے، رب نے اس کو بڑے آسان اسلوب، آسان پیرائے میں نازل کر دیا، اسی لیے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عالم کا کیا ہوا ترجمہ اٹھائیے، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ حقیقت تو یہ ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ 8 علوم کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ درس نظامی کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ کسی مہارت کی ضرورت ہے۔ قرآن کا ترجمہ اٹھائیے، پڑھ لیجئے، قرآن بول بول کے ایک ایک بات آپ کو سمجھائے گا، آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کی خوشی کیسی ہونی چاہیے، آپ کی غمی کیسی ہونی چاہیے، آپ کے صبح و شام کیسے ہونے چاہیے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ ہم سمجھنے کی کوشش تو کریں، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش تو کریں۔ قرآن پاک کو سمجھنا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی روح تڑپ اٹھی، کہا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ تجھے عطا کرے جدت کردار۔ اقبال کہتا ہے کبھی قرآن میں تو غوطہ زن ہو، کبھی قرآن میں تو غور و فکر کر، کبھی قرآن میں تو تدبر کر کہ رب نے تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی خولی تلاوت کرتے جائیں، یہ معلوم نہ ہو اس میں میسج کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، جب ہمارے پاس اپنے کسی جاننے والے کا میسج آ جائے، پیغام آ جائے جس کو ہم نہ سمجھتے ہوں، اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم اس کو سمجھ نہیں لیتے، اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر لیتے، اس کا ترجمہ نہیں کر لیتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج میری زندگی کے 40 سال گزر چکے، 50 سال گزر چکے، 60 سال گزر چکے، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ رب نے مجھے میسج کیا دیا ہے، رب نے مجھے پیغام کیا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک پر ایمان رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھا جائے، اور چوتھا قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب پر عمل کیا جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ رب نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ رب کہتے ہیں لوگو، ہم نے قرآن کو تمہاری طرف اس لیے نازل کیا کہ تم اس کی پیروی کرو، تم اس کی اتباع کرو، تم اس پہ عمل کرو۔ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ حضرات محترم، ضرورت ہے کہ آج ہماری زندگی کے تمام معاملات قرآن کے مطابق ہوں، ہماری زندگی کے جبھی معاملات قرآن کے مطابق بسر ہوں۔ یہ قرآن پاک کا چوتھا حق ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے قرآن پاک کے ساتھ یہ ستم کیا کہ قرآن پاک کو احترام تو بہت دیا، قرآن پاک کو قبر نہ کی جائے، اس کو ریشمی غلاف میں لپیٹ دیا جائے، اس کو اونچی جگہ پہ رکھا جائے، لیکن جو قرآن کو
سمجھنے کا اور قرآن کو نازل کرنے کا مقصد تھا، اس سے ہم کوسوں دور چلے گئے۔ آج ہمیں نظام جمہوریت تو پسند ہے، آج ہمیں غیروں کا دیا ہوا نظام تو پسند ہے، لیکن یہ رب کا دیا ہوا نظام پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آج بھٹک رہے ہیں، اسی لیے آج زب و حالی کا شکار ہیں، اسی لیے آج پستی کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سچ ہی تو کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو قرآن پہ عمل کرنے والی قومیں ہوتی ہیں اللہ ان کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ عرب کے وہ لوگ جن کو عرب کے صحرائی اور بدو کہا جاتا تھا، جب انہوں نے قرآن پاک کو عمل کی زندگی کے اندر ڈھال لیا تھا، پھر رب نے کائنات کا غلبہ، اقتدار، حکومت، سلطنت سب کچھ ان کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ اور آج ایک ہم ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر زب و حالی کا شکار ہو چکے۔ اقبال تڑپ اٹھا، کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائیو، یہ کوئی معمولی مقدمہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقدمہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے پیغمبر رب کی بارگاہ میں مدعی ہوں گے، مدعی مقدمہ ہوں گے، اور قرآن چھوڑنے والے مدعا علیہ ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں پیغمبر یہ مقدمہ کریں گے، یہ ایف آئی آر کٹوائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بتائیے تب ہم کیا جواب دیں گے؟ رب کے پیغمبر جب مقدمہ کریں گے ہماری حالت کیا ہوگی، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے آئیے قرآن سے عملی طور پہ تمسک کیجئے، مضبوط کیجئے، چھوڑیے اماموں کی بات کو، چھوڑیے فقہا کی بات کو، چھوڑیے مفتیان کی بات کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو اختیار کیجئے، رب کے قرآن پہ عمل کو مضبوط کر لیجئے۔ حضرات محترم، اللہ کی اس کتاب کا 5واں اور آخری حق یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب پر جیسے ہم ایمان لا چکے، جیسے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اب میری اور آپ کی 5ویں ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو آگے پہنچانے کی سعی کی جائے۔ قرآن کو آگے پہنچانا، قرآن کے پیغام کو آگے پھیلانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کر رہے کہ قرآن عالمگیر کتاب ہے، جب ہم یہ دعویٰ کر رہے اسلام عالمگیر مذہب ہے، تو میرے بھائیوں پھر اس کے پیغام کو پورے عالم تک، پوری ورلڈ تک، پوری دنیا تک پہنچانا یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ رب نے تو اپنے پیغمبر کو کہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ رب نے کہا، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ جو رب نے آپ کی طرف وحی کر دی ہے اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے اپنے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رب کے اس فرمان کی روشنی میں کھڑے ہوئے عرب کے صحرا میں 23 سال کے اندر وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کائنات کے امام نے 23 سال کے اندر وہ انقلاب پیدا کیا، اس قرآن کی دعوت کے ذریعے، اس قرآن کے پیغام کے ذریعے، کہ وہ انقلاب پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن کے رہ گیا۔ حضرات محترم، نبی علیہ السلام تو اس پیغام کو پہنچا چکے، اور حجۃ الوداع میں کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام کہہ چکے، اللہ کے رسول آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔
اب ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہیں وہ یہ میسج، یہ آئین، یہ قانون، یہ دستور ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ صحابہ نے بھی پہنچا دیا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری تھی، ہم نے یہ پیغام پہنچانا تھا۔ حدیث بخاری ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے بلغوا انی ولو آیا، میرے امت کے لوگوں تمہارے پاس ایک آیت کا بھی علم ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو آگے پہنچا دو، اس کو آگے لوگوں کو سنا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ مسلمان کی زندگی کا تو مقصد ہی فقط یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تیری زندگی کا مقصد تو یہ تھا کہ رب کے دین کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی۔ تیری زندگی کا مقصد تو یہ تھا کہ رب کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ جاتا، لیکن تو کن بکھیڑوں میں پڑ گیا، تو کن چکروں میں پڑ گیا۔ آج اس پیغام کو پہنچانے سے پہلو تہی اختیار کر لی۔ حضرات محترم، یہ قرآن کے تعلق سے وہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں، ہر مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن پاک پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کو روزانہ اپنے معمول کے وظیفے میں شامل کرنا، تیسرے نمبر پر اللہ کی اس کتاب کو سمجھنا کہ اس میں میسج کیا ہے، رب ہمیں کہتے کیا ہے، ہم سے چاہتے کیا ہیں، چوتھے نمبر پر اللہ کی اس کتاب کو عمل کے قالب میں ڈھالنا، اور پانچویں نمبر پر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کے بعد، اللہ کی اس کتاب پر عمل کرنے کے بعد اس کتاب کے میسج کو پوری کائنات تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے رمضان کی ان گھڑیوں میں، ان ساتوں میں اپنے گریبان میں جھانکیے، ہم قرآن کے تعلق سے کہاں کھڑے ہیں، قرآن کی نسبت سے ہمارا کردار کیا ہے، قرآن کے تعلق سے ہماری صورتحال کیا ہے۔ آئیے جائزہ لیجئے، یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے آج قرآن کے تعلق سے کہ میرے بھائیوں آؤ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ یہ رمضان آیا ہی اس لیے تھا کہ قرآن سے ہماری نسبت جڑ جائے، قرآن سے ہمارا تعلق جڑ جائے۔ اگر جڑ چکا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں جڑا تو ابھی کچھ فرق نہیں پڑا، ابھی وقت باقی ہے۔ آئیے قرآن سے تعلق جوڑ لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے تعلق جوڑنے والا بنائے۔ اللہ کریم ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما دے، اور رمضان کی ہماری جتنی بھی عبادات ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔